ہمارا جو تھرڈ فیز ہے اسکل ڈیولپمنٹ، جو ہمارے کیمپس سے ان کا آخری دن ہے۔ فرسٹ فیز میں سیکنڈ فیز میں زیادہ فوکس تھا، نیشنل کوچز آئے ہیں، ان کی انٹریکشن ہو جائے میکسیمم جو آپ کے نیشنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بیسیکلی آف سیزن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ سارا ٹیسٹ کرکٹ ہوم سیریز کھیلتے ہیں۔ اسی طرح کی پچز آج سے شروع کریں گے ان کے لیے۔ تو جو ہمیں چاہیے ہے فیوچر میں فاسٹ بولنگ کے حوالے سے، اسپن بولنگ کے حوالے سے، یہ جو ہمارے گیپس ہیں، آل راؤنڈر اسپن ہو یا پیس آل راؤنڈر، کیپر ہمارے پاس آپشنز ان کو بڑھانا ہے۔ اکتوبر تک یہ ایکٹیویٹی جاری رہیں گی تاکہ آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ آگے آپشنز کریٹ ہوں۔ عاقب جاوید ہیں تو کرکٹنگ برین، مطلب سمجھ ہے، سینس ہے، چیزیں ہیں، لیکن کیا ابھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں آپ اگری کرتے ہیں اس طرح سے پاسبل ہو پائے گا؟ کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے۔ اب اگر اللہ کرے، ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ محسن نقوی چلتے رہیں، کرکٹ بورڈ میں ایسی کوئی چینج نہ آئے جس سے ساری آفیشیل سارا الٹ پلٹ ہو جائے، پھر سارا سب کچھ چینج ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آدمی ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ کرتا ہے سارے کام، بہت سی چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں اچھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا یقیناً لانگ ٹرم اگر آپ سلوشن نکالیں گے، لانگ ٹرم اس کو امپلیمنٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو پلیئروں کو آف سیزن میں۔ اب یہ ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش جانا ہے، اس کے بعد ویسٹ انڈیز سے سیریز ہے، مستقل پھر ایک سیریز ایک چلتا رہے گا، لانگ ٹرم چلتا رہے گا، اور ہمیں پھر مارچ اپریل تک مستقل ہمارا سیزن ہے۔ مارچ اپریل میں ہم نے بنگلہ دیش جانا ہے، جہاں پہ 2 ٹیسٹ، 3 ون ڈے، 3 T20 ہیں، پورا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اب ایک کیمپ لگے گا کراچی میں، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ ابھی اس لیے ٹیم اناؤنس نہیں ہو رہی کہ 18 سے 20 پلیئروں کا ایک کیمپ لگے گا۔ اس کے بعد پھر جب مائک ہیسن آئیں گے تو پھر مشاورت کے بعد ایک سلیکشن ہوگا، اور ان 18 کھلاڑیوں میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاہین شاہ افریدی، بابر اعظم اور رضوان کو بھی بلایا جائے گا۔ نہیں، بلایا تو جائے گا، کیا وہ بنگلہ دیش جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ تو اب میں چراغ کروں گا تو نہیں چلے پھر جب مائک ہیسن اور یہ سارے مشاورت کریں گے کہ آیا ہمیں بنگلہ دیش میں ضرورت ہے ان تینوں پلیئروں کی یا نہیں، آپ کو یقیناً ضرورت ہے۔ اب آگے آپ جا کے یا آپ اپنا ابھی سے بھی پلان طے کر لیں، اس لیے کہ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے آپ کا T20 ورلڈ کپ کے لیے، تو آپ نے بنگلہ دیش کی سیریز سے اپنی پریپریشن سٹارٹ کرنی ہے اور ان 18-20 پلیئروں کا پول تیار کرنا ہے جنہیں آپ کو لے کے T20 ورلڈ کپ میں۔ اچھا، یہ پلیئرز پہ تو ہم آتے ہیں، یہ اگلے اس پہ بات کرتے ہیں ٹاپک پہ۔ پہلا ٹاپک میرا یہ ہے، جیسے آپ نے کہا مائک ہیسن آ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ اچھا ہے کہ چیئرمین لمبے عرصے تک رہیں۔ Who's calling the shots in Pakistan Cricket Board right now؟ چیئرمین کا ہمیں پتا ہے کہ ان کی تو 2 جابز ہیں، وہ دوسری میں ذرا زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ چلا کون رہا ہے؟ کیا عاقب جاوید کی سنی جا رہی ہے؟ کیا وہاب ریاض ابھی بھی بلو آئیڈ بوائے ہیں؟ کیا مائک ہیسن کے سارے کہنے پہ چل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ساری سب چیزیں چل رہی ہیں، 2-3 میٹنگز بھی ہوئیں جس میں پلیئرز کو بھی بلایا، مائک ہیسن بھی ہیں، عاقب جاوید بھی ہیں، وہاب ریاض بھی ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ سمیر احمد صاحب، وہ ان سے ساری چیزیں اپروول کے بعد، ظاہر ہے محسن نقوی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا، وہ محسن نقوی نے اس کی صدارت کی، لیکن اپروول وہیں سے آتی ہے، چلا یہ لوگ رہیں لیکن اپروول وہاں سے آتی ہے۔ اور اب ایک نئی چیز ظاہر ہے مائک ہیسن اب اپنا اسٹاف لے کے آئیں گے، تو انہوں نے مسرور کی جگہ شین میکڈرمٹ کا فیصلہ کیا۔ میکڈرمٹ کیونکہ خبر میرے پاس یہ تھی کہ بات چل رہی کہ ان کو لایا جا رہا ہے، لیکن اگر مائک ہیسن چاہ رہے ہیں تو وہ تو آئے گا، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ مجھے اس پہ بہت سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ گوتم گمبھیر اپنے ساروں کو لے آئے جو کولکتہ والے تھے، تو جس کے ساتھ ہیڈ کوچ کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم بناتا ہے، سوال تو اس نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جس نے آخر میں جواب دینا ہے وہی اپنی چیزیں لے کے آئے گا۔ ایک سیریز کے لیے مسرور کو رکھا تھا، مسرور بیٹنگ کوچ بھی اچھا رہا ہے، جونیئر لیول پہ اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہارڈ ورکنگ، اور فیلڈنگ میں بھی اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، اور یہ پلیئروں نے اس کی تعریف کی ہے۔ میں مسرور کی بیجا تعریف نہیں کر رہا، بلکہ پلیئروں نے، جن سے پلیئروں سے بات ہوئی انہوں نے بھی اس کی تعریف کی۔ ہم تو ایک طویل عرصے سے جانتے ہیں نا، تو آپ کا ایک لوکل کوچ ہے، آپ نے اس کو اگر گروم کرنا ہے تو پھر آپ اس کو انڈر 19 لیول پہ لے کر آئیں یا شاہین کے لیول پہ لے کر آئیں۔ آپ کے پاس عمر گل ایک بہت اچھا کوچ ہے جن کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ پاکستان شاہین جو ڈاروین جائے گی اس میں عمر گل کو ایز ہیڈ کوچ رکھا جائے گا۔ تو یہ آپ کے سٹارز ہیں، آپ نے اپنے کوچز بھی ڈیولپ کرنے ہیں، آپ نے ہمیشہ فورن کوچز پہ نہیں جانا، اپنے کوچز کو بھی ڈیولپ کرنا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس بات پہ جو آپ ٹیم کے حوالے سے کر رہے تھے کہ شاہد صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے،
شاہین کا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بولنگ میں ابھی ہمارے اتنی ڈیپتھ نہیں ہے. بات آ جاتی ہے محمد رضوان کی اور بابر اعظم کی. کیا T20 میں ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں دنیا ساری جا رہی ہے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, فیوچر کی پلاننگ کر رہی ہے. آپ نے وہی اسٹرائک ریٹ, وہی ڈاٹ بالز, وہی سب کچھ کرتے رہنا ہے تو پھر آپ کھلا لیں. لیکن ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اسی ینگ ٹیم کے ساتھ ٹرائی کرنا چاہیے؟ اور آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ان کی دونوں کی ضرورت نہیں ہے, بابر اعظم کی یا محمد رضوان کی, تو بار بار پلٹ کر آنا اور پھر دوبارہ ٹیم میں شامل کرنا. ابھی آپ نے اپنے ینگسٹر صرف اپنے ہوم سیریز میں ٹرائی کیا. 100%. جب آپ بنگلہ دیش جائیں گے تب آپ کو پراپر آئیڈیا ہوگا کہ آپ آلدو کہ بنگلہ دیش کی بھی کنڈیشنز ایسی ہی ہیں جیسی ہماری ہیں. ویسٹ انڈیز میں آپ جائیں گے, ویسٹ انڈیز کی ٹیم T20 ہماری رینکنگ سے بھی اچھی ہے, ہم سے بہت بہتر ہے. پھر آپ ساؤتھ افریقہ سے پاکستان میں کھیلیں گے جو ہم سے کہیں زیادہ اچھی ٹیم ہے, ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ہے, رنرز اپ ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بار بار آگے پیچھے ہوتے رہیں. آپ نے ایک فرم ڈیسیشن لینا ہے, یس اور نو. تو سینیریو آپ کو اس وقت کیا لگ رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا ہوائیں جس طرف جا رہی ہوتی ہیں. مائک ہیسن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ملٹی ٹیلنٹڈ پلیئرز کی طرف جا رہے ہیں. جیسے بابر اعظم صرف بیٹر ہیں, محمد رضوان بیٹر پلس وکٹ کیپر ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا پلیئر ہو جس کی یوٹیلیٹی زیادہ ہو. اور یوٹیلیٹی زیادہ ان پلیئروں کی, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ محمد نعیم کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ آف بریک بالنگ بھی کرتا ہے, محمد حارث کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ وکٹ کیپر بیٹسمین ہے. تو ان کو ملٹی ٹیلنٹڈ پلیئر چاہیے. اور ابھی انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا, اب اگر ان کے کہنے پر یا عاقب جاوید کے کہنے پر ان تینوں کو کیمپ میں بلایا جا رہا ہے تو وہ ایک دفعہ ڈیسیشن لیں گے اس کیمپ کے بعد اور اس بنگلہ دیش کی سیریز کے بعد کہ آیا آپ کو ضرورت ہے یا نہیں. دیکھیں یہ گریٹنس پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے رضوان کی اور بابر اعظم کی, لیکن اگر کوئی پلیئر فار ایگزامپل کوئی پلیئر جیسے وراٹ کوہلی ٹائپ یا روہت شرما ٹائپ اگر وہ 120 سے 140 اور 150 پہ گئے تو وائی ناٹ بابر اعظم اور کیوں رضوان کیوں نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ ابھی میں ایک سٹیٹ دیکھ رہا تھا کہ اس ڈیکیڈ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں ان کا نام آ رہا ہے, جس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی ہے. پرابلم یہ ہے ود دیٹ سارٹ آف پرفارمنس پاکستان کے ریزلٹس کیوں خراب رہے؟ پاکستان کا پرابلم یہ رہا کہ ان کی جس طرح کی بھی پرفارمنس تھی, جو بھی اسٹرائک ریٹ تھا, پاکستان کی بالنگ بہت اچھی تھی. پاکستان 2023 ایشیا کپ سے ایسی بری نظر لگی پاکستان کی بالنگ کو کہ پاکستان کی بالنگ بھی خراب ہوتی گئی. ورنہ پاکستان اب بھی T20 میں سب سے زیادہ آؤٹ کرنے والی ٹیم ہے, سب سے زیادہ آؤٹ کرتی ہے, سب سے زیادد اچھا اسٹرائک ریٹ. ابھی بھی آپ شاہین شاہ آفریدی کے تینوں فارمیٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں, آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ریکارڈ. لیکن جب بیٹسمینوں نے زیادہ رن کرنا شروع کر دیے, کم رن کرنا شروع کر دیے, دوسری ٹیموں نے اسٹرائک ریٹ بڑھانا شروع کر دیا, تو آپ پیچھے رہ گئے. آپ کی بالنگ میں بھی مطلب بہت نقص آئے اور بہت کمی ہے. اینڈ دیٹ کنٹینیوس, میں تو کہوں گا اس کو کہ ایگو پہ ہی لے لی تھی بات کہ یہی دونوں اوپن کریں گے. دوسری دنیا چینج کیا تھا, دوسری دنیا کی ٹیموں نے پاور پلے کا پراپر استعمال کیا. حفیظ نے چینج کیا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ کنٹینیوس چینج نہیں ہو سکی. آپ کو جب آپ کی چیز کوئی پراپرلی ورک نہیں کر رہی ہوتی تو آپ کو اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. وہ آپ نے نہیں کیا, اس کا خمیازہ آپ نے.